اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں مادہ امر اور صیغہ امر کی بحث پیش کی تھی۔ آج ہم اسی بحث کو ادامہ دیتے ہوئے صیغہ امر کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تاکہ یہ سمجھ سکیں ہم کہ ایک فقیہ کس طریقے سے آیات قرآنیہ یا احادیث سے حکم کو حاصل کرتا ہے اگر اس آیت یا حدیث میں صیغہ امر کا استعمال ہوا ہو۔ مثال اقیم الصلاۃ، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی صیغہ امر اگر استعمال ہو رہا ہے تو کس طریقے سے اس سے حکم کا استفادہ کیا جائے گا، کس طریقے سے حکم شرعی اس سے نکلے گا۔ اقیم الصلاۃ، تو سب سے پہلے جو فقیہ دیکھے گا اقیم الصلاۃ میں وہ یہ کہ اقیم فعل امر، اور جو چیز فعل امر ہے بدیہی طور پہ تو اس کے اندر امر کے معنی پائے جائیں گے، ورنہ امر کا مطلب اقیموں میں بدیہی طور پہ امر کے معنی پائے جائیں گے، اس کے لیے کسی تاکید کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تاکید کس چیز پہ ہوگی؟ تاکید اس چیز پہ ہوگی کہ کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ جو اس فعل امر کو اپنے معنی پر دلالت کرنے سے روک دے۔ اس کے معنی کیا تھے؟ وجوب کے، مثلا، ٹھیک ہے نا، ظاہری معنی وجوب کے تھے، تو اس پہ دلالت کرنے سے روکنے کے لیے کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ یہ ہمیں جاننا ہے، چھاننا ہے، تلاش کرنا ہے کہ اس کے معنی سے روکنے کے لیے کوئی قرینہ تو موجود نہیں ہے، اور جب یہ یقین ہو گیا ہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو تب کہا جائے گا کہ یہ جو اقیم ہے فعل امر یہ ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے وجوب میں، اور دلالت کرا وجوب کے اوپر۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز واجب ہے، کیونکہ آیہ کریمہ کا ظہور اس بات کے اوپر تاکید کرتا ہے، ظہور اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا مثلا حدیث اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمہ، اغسل فعل امر ہے، اغسل فعل امر ہے۔ اب اس سے ہم کس طریقے سے وجوب کا استفادہ کریں گے؟ بالکل وہی طریقہ جو ہم نے اقیم الصلاۃ میں اجرا کیا تھا کہ اغسل فعل امر ہے، اور فعل امر میں جو معنی امر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی طرح کا ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو اسے استحباب یا مطلق جواز کی طرف بدل دے۔ وہ ہم نے اشارہ بھی کیا تھا پہلے کہ بعض قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جو استحباب کی طرف بدلتے ہیں یا جواز کی طرف، مثلا جو نہیں کے بعد اگر فعل امر آتا ہے تو وہ وجوب کے معنی میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوگا جب ہم نے دیکھ لیا کہ کسی بھی کوئی قرینہ کسی طرح کا موجود نہیں ہے جو اغسل کو اس کے معنی وجوبی پر دلالت کرنے سے روک دے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اغسل ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ کپڑوں کا دھونا، اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمہ، نتیجہ نکلے گا کہ ان حیوانات کے پیشاب سے کپڑوں کا دھونا ضروری ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا گویا ان کا پیشاب نجس ہے۔ یہ ہم نے خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کیا، تطبیق کر دیں۔ اقیم الصلاۃ وکیفیت الاستفادۃ من هذه الآیۃ الکریمہ، کس طریقے سے استفادہ کریں گے اس آیہ کریمہ سے؟ یا نقول، وہ یہ ہے کہ ہم کہیں الف ان اقیم فعل امر، اقیم فعل امر، وفعل الامر متضمن لمعنی الامر بالبداہہ، اور فعل امر کے درمیان میں بدیہی طور پر معنی امر موجود ہوتے ہیں، اس کے ضمن میں ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مُجَرَّدٌ مِّنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَصْرِفُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، اور یہ خالی بھی ہے
کسی ایسے قرینے سے، ان تمام قرائن سے جو اسے بدل دے، منصرف کر دے وجوب پر دلالت سے، یعنی روک دے کہ وجوب پر دلالت نہ کرے، جواز یا استحباب کی طرف چلے جائیں مثلا، تو کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو اسے جواز یا استحباب کی طرف لے جائے۔ فتکون نتیجہ تو ہی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عقیمو ظاہر فی الوجوب، نتیجہ یہ ہوگا کہ عقیمو ظہور رکھتا ہے وجوب میں، ودال علیہ، اور وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، فینتہی الی وجوب الصلاۃ بظاہر ہذہ الآیۃ الکریمہ، پس فقیہ پہنچے گا آخر میں الی وجوب الصلاۃ کہ نماز واجب ہے۔ کس طرح سے پہنچے گا؟ بظاہر ہذہ الآیۃ، اس آیت کریمہ کے ظہور کے ذریعے سے۔ ایسے فقیہ حکم شرعی نکالتا ہے یہاں سے۔ حدیث کی مثال لیتے ہیں، اغسل ثوبک، اپنے کپڑوں کو دھو، من اول ما لا یؤکل لحمہ، ان کے پیشاب سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ وکیفیت الاستفادۃ من ھذا الحدیث الشریف، یہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ہم استفادہ کریں گے اس حدیث شریف سے ہے، یا ان نتبع حول عبارت اغسل، ہم اٹھائیں گے، اتباع کریں گے عبارت اغسل کے چاروں طرف، نفس الخطوات، بالکل وہی اتباع کریں گے جو قدم ہم نے اٹھائے تھے عقیموں میں، التی اتبعناہا، کہ جو ہم نے اٹھائے تھے حولا عبارت عقیموں، عبارت عقیموں کے ساتھ، وہی قدم ہم یہاں پر اٹھائیں گے۔ فنقول، پس ہم کہیں گے الف ان اغسل فعل امر، کہ اغسل فعل امر ہے، بے وہو مجرد من القرائن الاستحباب و مطلق الجواز، اور یہ خالی ہے ہر طرح کے استحبابی و جوازی قرینے سے، یعنی اس میں کوئی بھی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو وجوب پر دلالت سے روک دے اور وجوب کی دلالت کو استحباب اور جواز کی طرف بدل دے، ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں۔ جی، فتکون النتیجہ، تو نتیجہ ہوگا ظہورہ فی الوجوب، کہ اغسل ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ ثم ینتہی بعدہ، پھر اس کے بعد پہنچے گا الی وجوب غسل الثوب، کہ واجب ہے کپڑے کا دھونا، من اول الحیوانات المحرمۃ الاکل، ان حیوانات کے پیشاب سے جن کا کھانا حرام ہے، بظاہر روایت شریفہ، روایت شریفہ کے ظہور کے ذریعے سے۔ یہ اس مثال کے ذریعے سے ہم نے بہتر طریقے سے سمجھ لیا، لیکن آخری بحث جو ہے وہ بہت اہم ہے، تاکہ یہ ہم جان سکیں کہ کس طریقے سے امر استحباب اور جواز کی طرف چلا جاتا ہے اور وجوب پر دلالت سے رک جاتا ہے۔ وہ ایک مثال سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ پوری طریقے سے بحث ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر نہیں کے بعد مثلا فعل امر آتا ہے تو ایسا فعل امر دلالت کرتا ہے مطلق جواز پر، یا کوئی اور قرینہ ہو، مثلا کوئی لفظ ایسا ذکر ہوا ہو کہ جو اس فعل امر کو استحباب کی طرف بدل دے، کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور حالی بھی ہو سکتا ہے کہ حال کیسا ہے متکلم کو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے، مختلف طرح کے قرینے ہوتے ہیں۔ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْأَمْرِ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ مَا يَلِي، کہہ رہے ہیں کہ اس امر کی مثالوں میں سے کہ جو غیر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ما یلی، یہ آنے والی مثال ہے۔ للاستحباب، استحباب کے اوپر دلالت کرے امر، مثلا اغسل، دھو، وجہک، اپنے چہرے، مرتن فریضتن، ایک مرتبہ فریضے کے طور پر، وَأُخْرَى إِسْبَاغًا، اور دوسری بار اسباغ کے اعتبار سے۔ اسباغ سے مراد کیا ہے یہ ابھی ہم بتائیں گے، اسباغ سے مراد وہی استحباب ہے۔ الروایت الدالۃ علی استحباب غسل الوجہ ثانیۃ فی الوضوء، کہہ رہے ہیں روایت دلالت کر رہی ہے کہ مستحب ہے چہرے کا دھونا دوسری بار وضو میں، کیوں؟ بقرینۃ مجیئہا فی سیاق فریضہ، کیونکہ
اس کے اندر جو آیا ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے، اس باغ سے پہلے فریضہ ذکر ہوا ہے اور اس باغ آیا ہے پھر اس کے بعد، تو یہ اس باغ اس کے معنی بدل جائیں گے اور فریضے کے معنی نہیں رہنے کے ہیں اس کے۔ اب یہ دیکھیے اغسل فعل امر ہے یا نہیں؟ اب جب ہم حرف عطف لاتے ہیں تو معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ تو اغسل وجہک مرۃ فریضۃ واخری اسباغا، تو اگر اس کے تحت میں دیکھیں تو یعنی جیسے پہلے واجب ہے دھونا چہرے کا، ایسے دوسرے اس میں دھونا واجب، لیکن اس اسباغن اور فریضۃ نے جو قرینہ ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا والا ہے یہ استحباب پر دلالت کر رہا ہے نہ کہ فریضے پر، جبکہ پہلے والا فریضے پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کہیں گے پہلے میں تو پھر نا گویا واو کے ذریعے سے امر تکرار ہو رہا فعل امر، تو اغسل وجہ کا مرتن فریضتن ایک جملہ، وہ اغسل وجہ کا مرتن اسباغن مثلا، یہ اس طریقے سے عبارت بنے گی۔ تو جو دوسرا والا جو امر ہے تو وہ دلالت کر رہا ہے، فعل امر جو دوسرا والا ہے وہ استحباب پہ دلالت کر رہا ہے۔ جواز کے لیے کیسے دلالت کرتا ہے؟ جواز کے لیے یہ دونوں قرینے ہو گئے، سمجھ گئے نا آپ، فریضہ اور اسباغ دونوں کے دونوں قرینے ہو گئے اس بات کے لیے کہ یہ جو اغسل ہے دوسرے مرحلے میں جو عطف کے بعد آ رہا ہے اس کا معنی قطعاً وجوب نہیں ہے۔ جواز کے لیے کیسا آتا ہے؟ مثل اذا حللتم فاصطادوا، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، جب تم محلل ہو جاؤ یعنی حالت احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا تو تم شکار کر سکتے ہو، تو فاصطادوا فعل امر ہے صید سے نا، صید جب باب استفعال میں جائے گا، باب افتعال میں جائے گا تو تا جو ہے وہ تا میں بدل جائے گا، تو فاصطادوا، ٹھیک ہے، فاصطادوا یہ فعل امر ہے۔ الآیت الدالۃ، یہ آیت دلالت کرتی ہے علی الترخیص و مطلق الجواز، رخصت یعنی چھوٹ کے اوپر، چھوٹ جواز میں ہی تو ہوتی ہے نا، وجوب میں تو ہوتی نہیں ہے چھوٹ، تو اور جہاں پہ آ رہا ہے فعل امر تو یہ دلالت کر رہی ہے جھوٹ کے اوپر یعنی مطلق جواز کے اوپر۔ کیوں؟ لورود ہے بعد المن، کیونکہ یہ وارد ہوئی ہے من کے بعد، ہم نے کہا تھا نہیں اگر آ گئی ہے پہلے تو اس کے بعد جو فعل امر آ رہا ہے وہ دلالت کرے گا جواز کے اوپر، لورود ہے بعد المن من الصید حال الاحرام، کیونکہ یہ آیت جو وارد ہوئی ہے، یہ جو فعل امر وارد ہوا ہے یہاں پر، یہ وارد ہوا ہے اس نہیں کے بعد کہ جس نہیں میں حالت احرام میں شکار کی مناہی تھی، منع کر دیا تھا جس میں کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، الذی تضمنت الآیت الکریمۃ التالیہ، کہ جس کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے وہ آنے والی آیات، وحرم علیکم صید البر، تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام ہے، کب تک ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، لأنہ لا دلالت فیہ علی نوع الحکم، یہاں پر دلالت نہیں ہے اس کے اندر کہ کون سا والا حکم یہاں پر ہے، تو یہ جو چیز ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے صید بر، یہ اس حرمت کے بعد جب آئے فاصطادوا تو اس کا مطلب یہ اس فاصطادوا کا مطلب حتماً وجوب نہیں ہے بلکہ جواز، یعنی آپ شکار کر سکتے ہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔